Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آج کل گھروں کا جو ماحول ہے اس میں دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں, کچھ بنانا چاہتے ہیں, مذہب کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. زور اس پر زیادہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے, کچھ عزت حاصل کر لے, کچھ کمانے کے قابل بن جائے. مذہب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے, جیسے کھانے میں اصل مقصد کھانا ہوتا ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی, تھوڑا سا اچار, وہ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے. تھوڑا سا مذہب کا تڑکا وہ چاہیے, لیکن تھوڑا سا چاہیے. اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایک روحانیت کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اسکولوں کا, کالجز کا, یونیورسٹیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تربیت کے کچھ بنیادی اصول تھے, وہ اصول ہی چینج کر دیے ہیں. بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کا ادب کرو, شفقت نہیں بلکہ باقاعدہ ادب کرو. چھوٹوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. ماتحتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے بغاوت کرو, اور اس بغاوت کا نام آزادی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے پہ ہاتھ اٹھایا, تو اس پر بات چلنا شروع, میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا, کسی کی توجہ اس طرف نہ چلی جائے. تو اس پر بحث چلنا شروع ہو گئی کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے. اور پھر مثال دینے لگے کہ ان دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ کتنی بچوں کو عزت دی جاتی ہے. بچوں پہ والدین اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوراً پولیس انوالو ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں یورپ سے لے رہے ہیں, مغرب سے لے رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ کلچر یا وہ ماحول, معاشرہ جو ہم وہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس ایک چیز ہے کہ گورے نے ترقی کی ہے, لہذا گورا ہر چیز میں ہم سے آگے, ہر چیز وہاں سے لو. گورے نے ترقی کی ہے, گورے نے ترقی کی, گورا پڑھا لکھا ہے, ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے. یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو پاگل پنے کی انتہا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے, نہ یہ ٹاپک ہے اس کا. قرآن میں ڈائناسورس کا ذکر کیوں نہیں ہے, قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے. جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا, یا جو ان کی ریسرچ ہے, اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا.
اب آپ ایک بات بتائیں, اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورس کا بھی تذکرہ ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا. وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا؟ کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا. یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے, سیدھا راستہ ہے, اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے نا, جو اب ہے, پہلے نہیں تھی. تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے, جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے, اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے, کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے. پھر ایک چیز نہیں ہے, لاکھوں چیزیں ہیں. جب انسان پاگل ہوتا ہے نا, جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے, جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں, لیکن ایک بات, قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.